بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں انس اللہ ملک. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا تعارف یہی کرایا جا سکتا ہے کہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، اپنی بات کھل کر کہنے کے عادی ہیں اور اپنے بھی خفا کر بیٹھتے ہیں اور بیگانے بھی ان سے ناخوش رہتے ہیں. اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے منہ میں جو بات آ جائے وہ رکتی نہیں ہے، وہ کہہ ڈالتے ہیں. اس لیے کبھی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، وزیر خارجہ رہے پاکستان کے. ان سے آج دو ٹوک قسم کی باتیں کرنے کے لیے ہم ان کے پاس آج موجود ہیں. خیر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. کہا جا رہا تھا، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب بھی مقدمات سے ڈر کے چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ امپریشن بنا کیوں؟ دیکھیں، میں 8 دسمبر کو یہاں سے نکلا، لندن گیا، 2-3 دن کے لیے یورپ بھی گیا. پھر میری فیملی کا ایک بڑا حصہ، بلکہ آدھے سے زیادہ، میری 3 بیٹیاں نیو یارک ہوتی ہیں. میں نے ان پہ 2-3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا جا کے ان سے کے پاس کوئی وقت گزاروں. تو وہاں پہ کرسمس وغیرہ کی، نیو ایئر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو موقع اچھا تھا، میں چلا گیا. باقی یار لوگ جو مرضی کہتے رہیں، میں جس تاریخ کو بکنگ کرا کے گیا تھا اسی تاریخ کو واپس آ گیا. 2 تاریخ کو میں واپس آ گیا. خیر صاحب، کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف فیملی جن مشکلات سے آج دو چار ہے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کچھ قوتیں، بیرونی قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ معاملات سیٹل ہو جائیں. ترکی کا نام لیا جاتا ہے. آپ کے والے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں سیٹلمنٹ میں کوئی آپ کا کردار بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسی مفاہمت کی راہ نکل رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے اس 16-17 دن میں جو باہر میں نے گزارا ہے، میں قطعی طور پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی. میں بچوں کے ساتھ ہی وقت گزارا. میرا بیٹا، میری بہو، میری وائف بھی ہمارے ساتھ ہی گئے ہوتے. تو میں نے بیرون ملک کوئی اس قسم کی نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے. میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ کوئی ایسی رپروچماں کے لیے جو ہے کو مداخلت جو ہے بعض بیرونی ممالک جو ہیں، دوست ممالک جو ہیں، وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں یا کوئی صلح صفائی کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی بات ہے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے. میاں صاحب کے تعلقات جو ہیں ترکی کے جو لیڈران ہیں ان سے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں. اسی طرح میاں صاحب کے سعودی عربیہ میں بھی تعلقات ہیں اور حکومتوں سے، قطر سے بھی تعلقات ہیں. تو ان ممالک کے ساتھ بڑے درینہ میاں صاحب کے تعلقات ہیں. میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. وہ اس وقت ایک بین الاقوامی سین کے اوپر ایک جانی بچانا چہرہ ہیں. لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور 30 سال کے اندر وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بندے کی پوری ایک چلتی پلتی پاکستان کی تاریخ ہے. تو اگر ان کے متعلق کوئی نیک جذبات کا اظہار کرتا ہے کوئی فورن ڈگنیٹری یا کوئی سربراہ، تو وہ ایک میرا خیال فطری امر ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی بات میں نے میاں نواز شریف صاحب جب نکلے وزارت عظمیٰ سے، بڑا ایگریشن، بڑے جذباتی ماحول کے ساتھ، ووٹ کو عزت دو، اور جو کہا جا رہا تھا کبھی ایک احتجاجی سیاست کی طرف مسلم لیگ نواز چلی گئی. پھر ایک دم میاں نواز شریف صاحب خاموش ہوئے. مریم صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو گیا. لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ شاید اب میاں نواز شریف کوئی ایسے درمیانی راستے کی طرف آ رہے ہیں. مسلم لیگ کسی ایسے درمیانی راستے میں جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو بیسیکلی جو موقف میاں صاحب کا رہا ہے اور آج بھی ہے اور رہے گا بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئینی جو ہے بالادستی جو ہے وہ ایک گارنٹی شدہ چیز ہو. اس کے لیے کوئی نگوشیٹ کرنا پڑے ہمیں. اس میں تمام ادارے جو ہیں اس کے پابند ہوں، اس کی حدود و قیود کے جو ہے پابند ہوں. یہ ایک موقف ہے. میرا خیال ہے اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے نعرہ دیا تھا ووٹ کو عزت دو کا. وہ نعرہ بھی جو ہے وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے کسی کو بھی میاں نواز شریف کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر صاحب، جو مسلم لیگ نواز شریف فیملی جس مشکلات سے آج کل گزر رہی ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی اپنی پیدا کردہ ہیں. چودھری نثار صاحب آپ کے سینئر رہنما آپ کی پارٹی کے، وہ بارہا یہ بات کہتے ہیں، کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہی کہ اگر میری بات مان لی جاتی تو آج مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی.
دیکھیں میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میری بات یا میں نے یہ کہا یا میں نے فلاں وقت میں یہ کہا. میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, نہ میں اس قسم کے دعووں میں بلیو کرتا ہوں. میں بصیرت ایک ورکر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیوب بات ہے. مجھے اگر مجھے کوئی اختلافات ہیں اپنی قیادت کے کسی اقدامات کے اوپر یا جو بھی انہوں نے کسی موقع پہ جو پوزیشن لی اس پہ کوئی مجھے اختلافات ہیں, تو میں میڈیا کی بجائے جو ہے چار دیواری پہ بیٹھ کے مجھے میاں نواز شریف یہ اجازت دیں گے, بالکل اجازت ہے بھی, مجھے میاں شہباز شریف سے بھی اجازت ہے. میں ان کے منہ پہ اور کبھی بھی انہوں نے برا نہیں منایا. بڑے بڑے ان کے ناقد جو ہیں پارٹی میں موجود ہیں, وہ تنقید برداشت کرتے ہیں, لیکن میری نہ اتنی حیثیت ہے نہ اتنی میری سیاسی اوقات ہے کہ میں میڈیا میں بیٹھ کے اپنے قائدین کے اوپر تنقید کروں. مجھے نہیں پتہ جی, میں تو زیادہ تر جو ہے ان چیزوں میں نہ کبھی کو پارٹیسپیٹ کیا تھا. ان کے جو ہے مشورے جو ہیں میاں صاحب کو پتہ ہوں گے یا شہباز صاحب کو پتہ ہوں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں یہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس آپ اٹھا لیں, اس کے بعد جو ہے 2002 میں بھی جائیداد جو ہے ڈکلیئر نہیں کی اپنی بیگم کے نام پہ جو جائیداد تھی عمران خان صاحب نے. انہوں نے 2018 میں بھی ڈکلیئر نہیں کی جو ان کی بیگم کی جائیداد تھی. قانونی بات ہے کہ اگر میں نے شادی کی ہے آج کے روز اور کل الیکشن ہے, تو جو پچھلے میرے گوشوارے میری نئی بیگم کے ہوں گے وہ گوشوارے ڈکلیئر ہوں گے. قانونی بات ہے. تو یہ ہمارے قانون کی جو انٹرپریٹیشن جو ہے, میں تو عدلیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں. دورہ میں آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل, کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جس معیار پہ میاں نواز شریف کو پرکھا گیا ہے اس معیار پہ میرا خیال ہے نہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی کو پرکھا گیا ہے, نہ آئندہ کسی کو پرکھا جائے گا. لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ جو بات میں نے نثار صاحب کے حوالے سے کی, ایسی بات شہباز شریف صاحب بھی کہا کرتے تھے افہام و تفہیم, لیکن وہ افہام و تفہیم میں کوئی کنفرنٹیشن کا کوئی دائی نہیں ہوں یا کوئی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا. افہام تفہیم جو ہے وہ بنیادی جز ہے سیاست کا. لیکن ایک میں تو بات کر رہا ہوں قانون اور قاعدے کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے لیے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ صحیفہ بن گیا. اب دیکھ لیں, یہ 6 دن پہلے جو ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ڈسکارڈ ہو گئی ہے اور کیس جو ہے نیب کو چلا گیا نا. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں نا, یہ تضادات تو ہیں. اگر یہ تضادات جو ہیں ہم لوگ جو میری جنریشن جو ہے عمر کے اس حصے میں ہے جو میرا خیال ہے ہماری ٹوائلائٹ ہے سیاست کی, ہماری زندگی کی بھی, اور 70 سال کے قریب ہماری عمر ہونے والی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس عمر میں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس کا بوجھ جو ہے ہمیں ساتھ لے جانا پڑے. یہ بھی تو اب دیکھنا پڑتا ہے نا, جب یہ وقت نزدیک آتا ہے, عمر کے آپ حصے میں آتے ہیں, تو آپ تو میرے سے عمر میں کجا چھوٹے ہیں, لیکن یہ چیز ہے ذہن میں آتی ہے اب کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ میری جو بات جو ہے اس کے وہ بات جو ہے اس میں کوئی دو رخی تو نہیں ہے. میری بات جو ہے وہ میں ایم این اے رہا ہوں, میں وزیر رہا ہوں, میں ایک سیاسی ورکر رہا ہوں, میں نے سیاست کا جو مطالعہ یا مشاہدہ جو ہے 1965 سے کر رہا ہوں. تو مجھے اس بات کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے میرے جاننے والے یا مجھے پرکھنے والے یا میرا مشاہدہ کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ میرے متعلق کیا کہیں گے. وہی میرا سرمایہ ہے. اور جب میں اپنی زندگی جو ہے ساری تضادات سے بھرپور چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جی آج جو میں بات کہتا ہوں کل وہ بات نہیں کہوں. خیر صاحب, یہ تضادات کیوں ہیں؟ یعنی وہی میں نے پہلے تضادات ملک صاحب تب تک ہمارے یہاں پہ رہیں گے جب تک ہم ذاتی مفادات کی اور گروہی مفادات کی سیاست کرتے رہیں گے. ہم یہاں پہ ملک کی سیاست نہیں کر رہے, اس قوم کی سیاست نہیں کر رہے, اس 22 کروڑ عوام کی سیاست نہیں کر رہے. ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ
گروہی اور اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، دن رات وہی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ساری ذمہ دار، اس ساری صورتحال کی ذمہ دار سیاستدان ہی ہے؟ نہیں جی، میں سیاستدان نہیں، میں تو اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں. جو اس وقت ذمہ دار وہ لوگ ہیں، وہ اشرافیہ ہے جو اس ملک کی حکمران ہے. اس میں سیاستدانوں کا جو رول ہے، جو حصہ ہے، وہ سیاستدان اس کے لیے جواب دو ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ اشرافیہ تھے، آپ حکمران تھے 30 سال. جی نہیں، بالکل. ہم اس کا جو ہمارے حصے میں آتا ہے، ہم اس کے یہاں بھی جواب دیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی جواب دیں ہیں، عوام کے سامنے جواب دیں ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہم الیکشن میں جواب دیتے ہیں. جس طرح لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبان پہ آتے ہیں، ملک صاحب کس اور طبقے کے گریبان کے اوپر کبھی ہاتھ پڑا ہے؟ بیوروکریسی پہ پڑا ہے، عدلیہ پہ پڑا ہے، کسی پہ پڑا ہے؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہوئی ہے جس طرح سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. اور اب یہ دیکھیں، اب جو سیاستدان اس وقت ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ کل آپ کیا کہتے تھے کہ 200 ارب ڈالر لائیں گے، 100 ارب ڈالر جو ہے قرضہ اتاریں گے، 100 ارب ڈالر فلانے کے منہ پہ ماریں گے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ 10 کروڑ روپیہ روزانہ باہر بیچتا ہے، 400 بندے را کے اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، 300 ارب روپیہ اس کا باہر چلا گیا ہوا ہے. یہ باتیں کوئی پوچھے تو صحیح ان سے. کل تک وہ خودکشی کرتے تھے، آج جو ہے بھیک منگوں کی طرح ہر دارالحکومت میں پہنچے ہوتے ہیں. کو میرا مطلب ہے پتہ نہیں بلاتا بھی ہے ان کو کہ نہیں بلاتا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ معیشت آپ اس حال میں چھوڑ گئے کہ پیسے میں بریک لے لوں، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ معیشت مسلم لیگ کہاں چھوڑ کے گئی. خواجہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن جو اس وقت آپ کی جو حکومت تھی وہ اس حد تک حالات خراب کر گئی کہ آج پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، اکانومی آپ خراب کر کے گئے، اور آج بجلی کا اگر بحران بھی دوبارہ سے پیدا ہوا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. ذمہ داری آپ کی حکومت کے اوپر. دیکھیں یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا. دیکھیں سردیوں کا موسم ہے، جنوری کا مہینہ. ہم جب کہتے تھے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی تھی نا، یہ پچھلے 3-4 سال کی بات ہے جب لوڈ شیڈنگ کا بڑا رولا تھا، تو یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے یہ کہ سردیوں میں تو بجلی ویسی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کا. انہوں نے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس 23-24 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی استطاعت ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ پیسے نہیں ہیں. دیکھیں جی، میں یہ پتا ہوگا، میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں سچویشن کو، ہم تو بالکل الیکشن کے دوران دیکھ لیں کہیں بھی وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی. الیکشن گرمیوں میں ہوئے نا، اس کو پنجابیوں میں کہتے ہیں پر گرمیاں دے وچ الیکشن ہوئے نے. جولائی میں الیکشن ہوئے ہیں، جون میں کیمپین چلی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. جون میں ٹیسٹ ہوا ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے اس کو پرکھا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں ہے. اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہو، افتتاح اور تختیاں لگا رہی ہیں. یہاں پہ یہ آئے ہیں، یونیورسٹی کا جعلی افتتاح کر گئے ہیں. ابھی سنا ہے یہاں پہ ٹینری زون ہے، میاں شہباز شریف نے اس کے پیسے 29 کروڑ 2008 میں دیا تھا. اچھا، اس کا ٹینری زون کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. اس کے بعد کبھی کسی پروجیکٹ کا، کبھی کسی پروجیکٹ کا. ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے ملک صاحب، کوئی چیز ایسی جس کے متعلق وہ بیان کر سکیں کہ یہ ہم نے 5 مہینے میں 6 مہینے میں کی ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی پروجیکٹ ڈھونڈتے ہیں. کل تک لیپ ٹاپ کو گالیاں دیتے تھے، آج لیپ ٹاپ کا اسکیم جو ہے اس کے اوپر میاں شہباز شریف کی تصویر اتار کے اپنی تصویر لگا دی ہے. کوئی ایسا کام بتائیں جس سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو جو ہے وہ ووٹر ہیں ان کے، سپورٹر ہیں ان کے، یا جو لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، یا لوگ آج بھی جو ان کے معترف ہیں، ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر تھا امریکہ میں، کہہ رہا جی میں نے سارا کچھ بیچ دیا، میں آ رہا ہوں. اس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک سب کو بند کر دیا. ان لوگوں کو اتنی مایوسی ہے ان سے. آپ ہمارے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے کیا انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز کیا تھے ہمارے وقت اور آج کیا ہیں. میں نہیں کہتا آپ موڈیز لے لیں، آپ اسٹینڈرڈ اینڈ پور لے لیں، آپ ورلڈ بینک کا لے لیں، آپ اکانومسٹ لے لیں، آپ آئی ایم ایف، سب کے جو مختلف تھے. ہماری جو اکنامک پروگریس ہوئی ہے، جو انرجی کرائسس ہم نے ختم کی ہے، گیس کی کرائسس ختم کی ہے. اب بیلنجی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اگلے دن پیٹرولیم منسٹر صاحب لگے ہوئے تھے، بکنگ ہوئی ہے، بکنگ نہیں ہوئی.
میرا مطلب ہے کہ انکمپٹنس جو ہے وہ پرسونیفیکیشن ہوگی. لیکن خیر صاحب ان عوامی مسائل پر مسلم لیگ نواز خاموش ہے، احتجاج نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نواز مقدمات کی وجہ سے نہیں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ کنٹینر پہ چڑھ جائے، کیونکہ یہ 6 ووٹوں کی مار ہے ادھر سینٹرل گورنمنٹ میں. 6 ووٹ ہیں کہ میجورٹی بماس تمام اتحادیوں کے، اور 4 کے 6 یا 8 ووٹ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہے. اگر ان کو کوئی ریموو کرنا چاہے، کوئی سیریس اٹیمپٹ کیا جائے تو ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. مسلم لیگ میں اعتماد لا سکتی ہے. جی بالکل، اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ساری مل کے اٹیمپٹ کریں تو بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہوگا. ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، لوگوں نے چال لے لین دے ادھر جنہ کا چاہ ایسی نا شامل ہے، وہ سارے نے لوگ سارے اپنا چال لا لیں تو ٹھیک ہے. اس میں جو نقصان ہوگا کل اس کا جواب دے بھی تو کوئی تو ہوگا نا. یہ اس ایکسپیریمنٹ میں جو نقصان اس ملک کا جو ہو رہا ہے، اس قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے، جس طرح لوگ رل رہے ہیں، عام آدمی جس طرح یہ صورتحال پریویل کرتی ہے خیر صاحب تو اکانومی کا نقصان ہوگا، جیسا کہ آپ بالکل ہو رہا ہے، آلریڈی ہو رہا ہے. پھر مسلم لیگ نون کا کردار کیا ہوگا؟ جی ہم تو اس وقت ذمہ دار نہیں ہیں اس کے لیے. ہم تو احتجاج کی آواز جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اٹھا رہے ہیں، اسمبلی میں بھی اٹھا رہے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اور ہر چیز ایکسپلین کر رہے ہیں. صاحب یہ اس کو کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ اتنا انکمپٹنٹ ہے، اس کو نہ سمجھ ہے. ساتھ جو ہے جو 3-4 لوگ جو رلگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے، جو وزیر خزانہ اور دوسرے لوگ جو ہیں، ان کو بیسکس بھی نہیں پتا ان چیزوں کے. آپ جو باتیں اب آتے ہی کوئی نہیں اسمبلی میں، نہ وزیر اعظم آیا ہے کبھی اسمبلی میں، نہ وزیر خزانہ آیا. تکبر اتنا جس کا کوئی حساب نہیں. سب سے بری بات جو ہے نا، سب سے بڑی کمزوری انسان کی تکبر. اتنا تکبر ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اب نیا بجٹ اس اسمبلی میں پھر لا رہے ہیں، سنا ہے میں نے میڈیا پہ سنا کہ ایک اور کوئی 160 کے 180 ارب روپے کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. کہتا تھا کہ میں 7,000 ارب جو ہے نا ریونیو کر دوں گا. 7,000 ارب، آپ نے سنی ہوئی ہے نا تقریر اس کی، 7,000 ارب ریونیو کر دوں گا. میں فلاں جگہ سے پیسے لے آؤں گا، میں فلاں جگہ سے. پیسے کیا ہے کہ کوئی 8% پہ لایا جا رہا ہے، کوئی 3.8% پہ لایا جا رہا ہے، کوئی 3.2% پہ لا رہا ہے. وہ ڈپازٹ ہے، وہ ڈپازٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ قرض لیتے تھے تو درست تھا، یہ قرض لیتے ہم نے تو قرض ادا کر دیے. ہم نے IMF کا جو ہے چکا دیا قرضہ. ہم نے چائنا کے پیسے واپس کر دیے. ہم نے $500 ملین چائنا کا واپس کر دیا تھا. 1 بلین ہمارے پاس تھا، ہم نے واپس کر دیا. دوسرا بھی ہم واپس کر دیتے رہتے. ہم نے تو قرضے چکائے ہیں. دیکھیں یہ قرضے تو ایک دن میں جو ہے ڈیویلیویشن کے ساتھ 1300 ارب روپیہ قرضہ بڑھ گیا ہے. اب یہ جو سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی ڈیویلیویشن مزید ہونی ہے، کرنسی ڈیویلیو اور ڈیویلیو ہوگی. اب دیکھیں نا وہ کیا نام ہے، فرق سلیم صاحب، وہ بڑے ان کے سپوکس پرسن تھے. ترجمان بنایا، پھر کہا ترجمان ہی نہیں ہے. ترجمان ہی جب اس نے سچ بولنا شروع کیا ہے، کچھ سچی بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے تو وہ ترجمان نہیں ہے. جب تک وہ ان کی کاسالیسی کرتے تھے وہ ان کے ترجمان تھے. دیکھیں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی ذی شعور یا کوئی چھوڑیں، ہمیں ڈسکارڈ کر دیں، ہمیں جو ہے ڈونٹ ایون کنسیڈر اس فار اے ووٹ اور فار سپورٹ اور اینی تھنگ. لیکن جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جن کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، جن کے لیے تمام لوازمات مہیا کیے ہیں کہ پاور میں آئیں، آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں. اٹ از سو ڈسمل، اتنی پور پرفارمنس ہے کہ کیا بنے گا اس ملک کا جو ہے جو اس وقت جو حالات. فریش انتخابات کا مطالبہ کرتی ہے مسلم لیگ نواز کہ نئے انتخابات کروا لیے؟ دیکھیں جی وہ تو پریروگیٹو ہے، اسمبلیاں جس وقت مرضی چاہیں جو برسر اقتدار پارٹی جو ہے اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے اسمبلیوں کو، اس کو کوئی نہیں ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ یہ پوری طرح ایکسپوز ہو لیں، اس کے بعد الیکشن بھی ہو جائیں گے. اگر الیکشن پہلے بھی کراتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے 5 مہینے کے اندر جو ہے. ایز اے سیاستدان آپ کو حکومت کتنا عرصہ چلتی دکھائی دیتی ہے؟ میں پیشن گوئی نہیں کروں گا. حکومت میں بہت سارے بندے ہیں جو پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، جن کا یہ ادھر طوطا جو ہے رکھا ہوا ہے، انہوں نے فال نکالتا ہے. لیکن میں پیشن گوئی نہیں کروں گا. لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا
کہ یہ حکومت جو ہے جب تک پوری طرح ایکسپوز نہیں ہو جاتی، جو ہوئی ہے پچھلے 5 مہینے میں، آپ بھی میرا خیال ہے اس بات سے اتفاق کریں گے ایکسپوز ہوئی ہے، یہ مزید ایکسپوز ہو، ان کی جو بیساکھیاں ہیں وہ ٹوٹیں، اور تاکہ یہ پتہ لگے کہ اپنے پاؤں پہ یہ لوگ نہیں کھڑے، یہ لوگ جو ہے ملک کو تباہی کی طرف، معاشی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب 31 ارب روپیہ اب پرسوں جواب آیا نا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پنجاب میں دیا ہے کہ جی 31 ارب روپیہ لگا ہے میٹرو کے اوپر، لاہور میٹرو کے اوپر جواب حکومت نے خود دیا ہے، اور حکومت کی ایک رکن نے جواب کیا، سوال کیا جس میں جواب آیا۔ یہ کیا کہتے تھے اس وقت کہ کتنے ارب روپے لگا، پتہ نہیں کتنے اربوں کی باتیں کرتے تھے، اب خود انہوں نے جواب دیا ہے کہ 31 ارب روپے۔ اپنی میٹرو کا حساب دیکھ لیں، اپنی پرفارمنس دیکھ لیں، ہم نے مہینوں کے اندر 3 شہروں میں میٹروز دی، پنڈی میں، ملتان میں اور لاہور میں، لیکن یہ 5 سال سے ایڑیاں رڑ رہے ہیں۔ لیکن خاص طور جن مقدمات پہ آج کل آپ کی پارٹی احتجاج کرتی نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے تو قائم نہیں کیے، پہلے سے قائم شدہ ہیں۔ دوسرا، اگر پی ٹی آئی کے آج اکاؤنٹس کی اگر بات کی جاتی ہے، اگر آج ان کی جائیدادوں کی بات کی جاتی ہے، ان کے اراکین کی، ان کے رہنماؤں کی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں معاملہ ای سی پی کے پاس ہے 4 سال سے، ان کے اکاؤنٹس کا، فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، ان کے اپنے اراکین نے، پی ٹی آئی کے بنیادی جو رکن ہیں انہوں نے وہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے، 4 سال سے ان کے پاس ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ 18 اکاؤنٹ اور نکل آئے ہیں۔ آپ وہاں پہ جو پیسہ ان کو دیا گیا ہے، براڈ جو پیسہ دیا گیا ہے، بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر نصراللہ ملک نے نیو یارک میں بیٹھ کے $10 دیے ہیں، اس $10 یہاں پہ کہاں ریسیو ہوئے ہیں، کس اکاؤنٹ میں ریسیو ہوئے ہیں، ان کا کیا ایکسپینس ہوا ہے، وہ سارا جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ صرف اتنی سی بات ہے، وہ ریکنسائل کر لیں۔ آپ کہتے ہیں جو پیسہ وہاں اکٹھا ہوا یہاں نہیں آیا؟ یہی وہ کہتے ہیں نا، جو اکبر صاحب جنہوں نے وہ کیا ہوا ہے، یہی ان کا کلیم ہے، اور 18 اکاؤنٹ اور نکل آئے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، جائیدادیں ان کی جو ڈکلیئر۔ اب وہ کل کوئی صاحب، میں نہیں ان کو جانتا، ایک ان کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا وہ تھا یہ ٹیکس کے معاملات ہیں۔ دیکھیں ٹیکس کے معاملات ہیں تو میاں نواز شریف کا تو ٹیکس کے معاملہ، میاں نواز شریف کے تو والد کا 3 جنریشنز کا آپ نے ان کو کنگال لیا۔ میاں نواز شریف کا جو کویا تو کوئی نہ ملا تو 10,000 درہم کی تنخواہ جو ہے بیٹے کی جو وصول نہیں کی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا نا۔ آپ ان کا تو ملبہ دیکھیں جو ہے کیا کیا ملبہ ہے، کہ ایک کوئی جائیداد دبئی میں نکل رہی ہے، کوئی جائیداد نیو جرسی میں نکل رہی ہے، کوئی کہاں، اور جائیدادیں ڈسپوز آف بھی ہوئی ہیں اس دوران کے اندر، بکی بھی ہوئی ہیں جو جائیدادیں جو ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بہت کچھ نکلے گا، دیکھیں۔ لیکن ان کی حکومت تو نہیں تھی نا جی خیر صاحب؟ پبلک ریپرزینٹیٹیو تو تھے نا، پارٹی تو اسمبلی میں موجود تھی نا، اور ان کی بہن کے نام پہ نکلی، وہ کہتے ہیں جی میری بہن جواب دے گی۔ تو میاں مریم نواز جو ہے وہ اس کو سزا کیوں ہوگی؟ وہ تو بھی کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ بیٹی ہے جیسے نواز شریف کی، اس کو سزا ہوئی ہے، 7 سال قید ہوئی ہے، اس کو ضمانت پہ ہے وہ اس وقت۔ حسن حسین جو ہے وہ عام شہری ہیں، دوسرے ملکوں میں کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کیا، ان کا سیاست سے چلیں خیر صاحب میں ایک اور بریک لے لوں، ایک بریک سے واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحب کی بات بھی ہوئی، ان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اب لیڈرشپ کہاں جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواجہ آصف صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں، ان کی پارٹی کہتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیشہ ان کے فلاحی منصوبوں پر تنقید کی، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیں متنازع تو وہ بناتا ہے جو ان منصوبوں سے جو ہے کی اکاؤنٹیبلٹی سے جو کتراتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں قطعی طور پہ میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں فلاحی منصوبے جو انہوں نے چلائے ہیں ان میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور باقی لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ فلاحی منصوبے چلتے رہنے چاہیے، لیکن فلاحی منصوبوں سے کون کون لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں پچھلے 10 15 20 سال سے، اور مستفید جو ہے فائنینشلی بھی اور سیاسی طور پہ بھی مستفید ہوتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وقت آئے گا۔ میں ایک بات ملک صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ایک سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے، یا اس کی کون احتساب کرے گا، یا اس کی کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ نہیں، اب دیکھیں ایسی بات آپ کے دیکھیں 5 5 7 7 8 8 10 10 12 12 سال کے بعد
جو آپ سے لفظی سینگ ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب نیو جرسی میں انہوں نے جب جائیداد خریدی ہوگی تو اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کون ہمیں پوچھنے والا ہے، تماشا لگا ہوا ہے 2 دن سے جو ہے۔ اسی طرح دبئی والی جائیداد جو ہے، ایمنیسٹی کو جس وقت یہ گالیاں دے رہے تھے کہ یہ چوروں کے لیے ایمنیسٹی ہے، اس وقت جو ہے ہمشیرہ جو ہے وہ ایمنیسٹی کو سے اویل کر رہی تھی، اور کس طرح یہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہے ابھی وقت آنے پہ وہ بھی سب پتہ لگ جائے گا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، لیکن وقت آنے پہ وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے منی کوئی لانڈرنگ ہوئی اس میں بھی، جی منی لانڈرنگ ہوئی؟ دیکھیں میں وہاں پہ نوکری کرتا تھا، کنسلٹنسی کرتا تھا، اس سے پہلے نوکری کرتا تھا، اس کے بعد میں کاروبار کرتا رہا وہاں پہ۔ میں وہاں سے پیسہ یہاں پہ آفیشلی ریمٹ کرتا تھا، وہاں کی انکم پہ بھی ٹیکس دیتا تھا، یہاں کی انکم پہ بھی ٹیکس دیتا تھا۔ مجھ پہ یہ منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں نا، مجھے اللہ کی فضل سے سپریم کورٹ سے ریلیف ملی ہوئی ہے، اس الزام کی ریلیف جو ہے سپریم کورٹ سے ملی ہوئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقتی طور پہ انگزائٹی ہوتی ہے، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ نتر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں خواجہ صاحب، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ان کو ریلیف ملے گا۔ میاں نواز شریف کا فیصلہ درست نہیں ہے، آپ کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں میں شیخ رشید صاحب کا کیا کمنٹ کروں۔ شیخ رشید صاحب انہی باتوں کا کھا رہے ہیں پچھلے 15 20 30 سال سے اپنی سیاست کا، ان کی سیاسی سروائیول ان باتوں پہ ہے۔ میں نے میری سیاست جو ہے وہ اس کے قدم قدم پہ آپ کو ثبوت ملیں گے کہ میں کس وکٹ پہ کھیلتا ہوں، دونوں پہ کھیلتا ہوں، تینوں پہ کھیلتا ہوں یا ایک پہ کھیلتا ہوں۔ میری 30 سال کی پارلیمنٹری سیاست میں آپ کو بار بار ایسے مواقع ملیں گے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کردار ادا کیا ہے مجھے اس پہ فخر بھی ہے، اور جس طرح وفاداری کے ساتھ میں نے اپنا سیاسی کیریئر نپٹایا ہے، وہ میں اسی دور میں وزیر رہا ہوں۔ نہیں تو ساری عمر میں نے اپوزیشن میں گزاری ہے، یہی 3 وزارتیں اسی دور میں۔ لیکن آپ اس بات کے قائل رہے خواجہ صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کہیں نہ کہیں میاں نواز شریف نے غلطیاں کی ہیں؟ دیکھیں میرا ایک ویو ہے ملک صاحب کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہماری جو سیکنڈ ٹینیور تھی اس کے لیے جو حالات تھے، جو فضا تھی وہ بڑی اچھی تھی۔ آپ بھی ایک سیاسی تجزیہ کرنے والے کی حیثیت سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ تھرو آؤٹ 17-18 تک جو ہے یہ بڑے اچھے مواقع جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور اور جو ہے اگر مل جاتا ہمیں تو ایک تو اس ملک کی معیشت بڑی ترقی کر جاتی، اور دوسرا یہ ہے یہ 2018 والا جو سارے یہ جو حالات گزرے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو زخم پہنچی ہے، اس سے یہ جمہوریت اس ملک میں بڑی مضبوط ہوتی۔ لیکن اب ایک چیز جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر ججمنٹ دینے والا میں نہیں سمجھتا کہ میری پوزیشن میں اس پہ ججمنٹ دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اٹ واز پری اورڈینڈ، کہ یہ ایک چیز جو تھی فکس تھی کہ یہ ہونی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں کچھ ایسے مواقع تھے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے، جو الٹیمیٹلی جو چیز ہوئی ہے۔ میاں صاحب مقدمات بنے، میاں صاحب کے اوپر جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اس کے بعد ان کو قید ہوئی، یہ چیزیں جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، آپ سمجھتے ہیں؟ میری رائے ہے کہ اس کے کم از کم اٹیمپٹ ضرور کیا جا سکتا تھا، اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف نے جو ایک سٹینڈ لیا، دوست میں انہوں نے ذاتی طور پہ بھی بہت نقصان اٹھایا ہے بحیثیت ایک فرد کے۔ ان کی وہ جیل میں تھے، ان کی بیگم صاحبہ رحلت فرما گئیں، بیٹی قید ہو گئی، خود قید ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو ہیں مثالیں ملتی ہیں ہماری تاریخ میں پہلے بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو کی شہید کی مثال آپ کے سامنے،
میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو ہے پہلی جلاوت نہیں کاٹی. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ بھی آنے والی جو سال ہیں یا نسلیں جو ہماری جو ہیں وہ یاد کریں گی کہ ان حالات نے جو گزرے ہیں ان سے جمہوریت کی اسٹرگل کو مضبوطی ملی ہے, تقویت ملی ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ معروضی جو صورتحال ہے اس میں بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ اس کی جو مین جو ججمنٹ ہے یا فائنل ججمنٹ ہے یا جو شارٹ آرڈر ہی میں کہہ سکتا ہوں اس کو, لیکن ڈیٹیل جو ججمنٹ جو ہے وہ تو تاریخ لکھے گی اس کہ یہ ان حالات میں کیا ہوا, کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی؟ نہیں جی, بالکل قطعی طور پر نہیں ختم ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی جو 14 ممبروں سے سیاست ختم نہیں ہوئی تھی 2002 میں, تو آج اس کے 84 ممبر ہیں اللہ کے فضل سے, اور وہ وطن میں ہے. اس نے قید قبول کی ہے, اس کی بیٹی نے قید قبول کی ہے, وہ ادھر رہ سکتے تھے, وہ پاکستان واپس آئے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن سیاست میں جو ہے جس طرح آپ نے مجھے سوال کیا, چیزیں جو ہیں وہ میں کنٹمپریری سچویشن میں بیٹھ کے ججمنٹ نہیں دے سکتا. ابھی تو یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا آنا, اس حکومت کی انکمپٹنس جو ہے وہ سامنے آنی, وہ روز روشن کی طرح سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے, ان کا کیا کمپٹنس کا کیا لیول ہے, ان کی ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا کیا لیول ہے, وہ سب سامنے آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو ہے یہ کوئی بہتر صورتحال نہیں. سینئر لیڈرشپ مسلم لیگ نواز کی مریم نواز شریف کی لیڈرشپ کو قبول کرے گی؟ دیکھیں یہ سوال مجھ سے پہلے بھی کیا گیا تھا, آج سے کوئی سال, سوا سال, 1.5 سال پہلے, جب میاں صاحب ابھی وزیر اعظم تھے, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. مجھے اس میں جو ہے ایک پروسیس سے وہ میاں صاحب کی بیٹی گزری ہیں, اور میرا خیال ہے انہوں نے اس یہ جو حالات آئے ہیں, بڑے مشکل حالات تھے, ان کا بڑا دلیری کے ساتھ وہ مقابلہ کیا ہے اور کر بھی رہی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے قیادت جو ہے میاں شہباز شریف کے پاس آ چکی ہوئی ہے. پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور لیکن اگر نئی نسل کے پاس ٹرانسفر ہوتی ہے اور پارٹی اور جو ہمارا ورکر ہے, رینک اینڈ فائل جو ہے وہ نئی نسل میں مریم کو جو ہے اس کی سائڈ لیتے ہیں, تو مجھے ذاتی طور پہ جو ہے بالکل میں اس میں کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیز اور زیادہ یہ فیلنگ جو ہے مضبوط ہوگی کہ ہماری جو نئی جنریشن جو ہے وہ اس ساری پروسیس سے گزر کے ایک ایسی لیڈرشپ ابھرے گی جس میں مریم بھی شامل ہیں, جو ملک کو بہتر لیڈرشپ بھی مہیا کر سکیں گی, اور ساتھ جو ہے جو ان موجودہ کرائسس سے, جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ ہم تو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ چیزیں لپیٹی جاتی ہیں, چیزیں بکھیری نہیں جاتی ہیں. زندگی دے زرداری صاحب اور مسلم لیگ نواز کے درمیان دوریاں کم ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو اس وقت ہے, اس میں کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, قطعی طور پہ پرابلم نہیں ہے. جو ڈے ٹو ڈے اسمبلی میں ریلیشن شپ جو ہے ہمارا بالکل ٹھیک جا رہا ہے. لیکن جو اوور آل بعض ایشوز کے اوپر ہمارے دوریاں ہیں, اختلافات ہیں بعض ایشوز کے اوپر, لیکن وہ سیاسی ہیں, کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آئے گا جہاں پہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو متحد ہو کے اس حکومت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 مہینے جو ہے کم از کم بجٹ, جون کے بجٹ تک انتظار کرنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد کوئی ایسی تحریک آ سکتی ہے اپوزیشن کی طرف؟ جی بالکل, میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح جس سپیڈ کے ساتھ, جس صورت کے ساتھ یہ عوام کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے میں جو کچھ ہوا, اگر یہی سپیڈ جاری رہی تو عوام سے جو ہے جون تک 2-3 چیزیں بڑی کوئکلی مجھے آپ سے پوچھنی خواہش ہے, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. 18ویں ترمیم کیا آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی سیاست کے خاتمے کی ایک وجہ ہے؟
دیکھیں میں 18ویں ترمیم میں آپ کو اپنا ذاتی میں نے ووٹ دیا ہوا اس کے اوپر، اس لیے میں کوئی اس میں 18ویں ترمیم مجھے اس کی جس کو کہتے ہیں 100% اس کی جو ہے افادیت پہ جب یہ ترمیم کے بعد اس کے اوپر جب عمل درآمد شروع ہوا تو اس میں بہت جگہ پہ مجھے بصیت واٹر اینڈ پاور کے وزیر کے یا بصیت ایک سیاسی ورکر کے پارلیمنٹ کے رکن کے مجھے یہ احساس ہوا اس میں بعض چیزیں جو ہیں ان کی جو نوک پلک جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. یہ ایک آپ سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم میں کچھ ترامیم ہو سکتی ہے؟ کوئی اس میں گنجائش ضرور ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ہمارا جو ڈھانچہ ہے، سیاسی ڈھانچہ جو ہے یا ہمارا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے منفی نتائج نکلیں گے. صدارتی نظام پاکستان کے لیے دیکھیں صدارتی نظام 1962 کا آئین آیا، صدارتی نظام آ گیا. پہلے ہمارا پارلیمنٹری سسٹم تھا، اس میں 56 کا 1 یونٹ کو کنٹینیو کیا گیا اور الٹیمیٹلی 1970 میں ہمیں 1 یونٹ بھی جو ہے توڑنا پڑا، صوبے واپس آ گئے. نئے آئین میں 1973 کے آئین میں صوبائی جو ہے خود مختاری جو ہے اس کو گارنٹی کیا گیا. تو یہ کب تک یہ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی سوچ ہے تو یہ تمام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. میں ملک صاحب یہاں پہ تھوڑی سی عرض کروں گا کہ اتنی زیادہ ٹینشن ہے، اتنی زیادہ بحرانی کیفیت ہے ہماری اس وقت، معاشی، سیاسی، نفسیاتی، ہمارے ملک میں لوگ ایک ہیجان میں مبتلا ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کنفرنٹیشن کی فضا جو ہے یہ بڑی مہلک ثابت ہوگی ہماری جمہوریت کے لیے بھی اور ہمارے وطن کے لیے بھی. کیا 18ویں ترمیم میرا خیال ہے کہ اگر اس کا اوپر کوئی کنسنسس بلڈ کرنا ہے تو ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی فضا پیدا کریں. نہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ ٹنکر کریں گے تو صوبے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے اوپر احتجاج کریں گے. 18ویں ترمیم کے لیے آپ سمجھتے ہیں ڈائلاگ ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟ اگر اس کے بغیر ڈائلاگ کے، بغیر کنسنسس کے، بغیر نیشنل ریکنسیلیشن کے ہمیں کسی آئینی شک کا جو ہے وہ ہمیشہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنی شکایات جو ہیں نئی آئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے شکایات جو ہے نا وہ یونانیمس آئی ہیں. میں ایک دو ووٹ جو ہے ادھر ادھر کہیں گیا ہوگا، نہیں تو اپوزیشن اور ٹریجری بینچز نے مل کے جو ہے امینڈمنٹس کی ہیں. اس لیے اگر اس میں کوئی ریزرویشنز ہیں بھی سیاسی سچویشن کے ساتھ جو ہے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ضروریات بھی بدلتی جاتی ہیں، لیکن آپ ایک اٹانومی دے کے صوبوں سے جب واپس لیں گے تو ہمارے صوبوں میں جراثیم موجود ہیں ملک صاحب. غیر علیحدگی کی چھوٹی موٹی تحاریک جو ہے نا چل رہی ہیں اس وقت مختلف صوبوں میں ہمارے میں. آپ ان کو تقویت پہنچائیں گے، آپ کنسنسس کے ساتھ چاروں کے چاروں. ہم نے واٹر پالیسی بنائی ہے شاہد خاقان عباسی کے وقت، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے اس پہ سائن کیا. ایک کنٹینشس سبجیکٹ تھا. 2003 سے وہ واٹر پالیسی نہیں بنی تھی اس لیے کہ اختلافات تھے. شاہد عباسی نے چاروں وزراء اعلیٰ اور اپنے ثبت کیے اس کے اوپر دستخط، ایک کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے. اسی طرح اس کو بھی اگر کوئی ہے، اگر اس میں کوئی چیز ہے ایسی تو اس کو کنسنسس کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے رش نہ کیا جائے، اس کو زبردستی نہ کیا جائے. ملک میں ہماری جو فالٹ لائنز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوں گے. خیر صاحب آخری 2 کوشچن، بڑے شارٹ کوشچن. پی ٹی آئی کے پاس ایک کارڈ ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کرپٹ نہیں ہے، نااہلی ہو سکتی ہے حکومت کی، کوتاہی ہو سکتی ہے، کرپشن عمران خان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سر یہ کرپشن نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جو فارن فنڈنگ والی بات ہے، کیوں نہیں اس کو فیس کرتے؟ کیوں وہاں پہ درخواستیں دیتے ہیں؟ دس از کرپشن کہ آپ نے لوگوں سے پیسے ریز کیے ہوئے ہیں، ان پیسوں کا بتاتے نہیں کہ آپ نے پیسے کہاں سے خرچ کیے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے 300 350 یا 400 کنال کے محل میں رہتا ہے اور اس کے کیا اخراجات ہیں، کوئی ان سے جو ہر بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کے مینز کیا ہیں اور آپ کے ایسٹس کیا ہیں.
تیسرا یہ ہے کہ ان کی 2002 میں بھی شارٹ کمنگز تھیں، ان کے اثاثہ جات کی جو سٹیٹمنٹ تھی، 2018 میں بھی سٹیٹمنٹ تھی. وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے. جس طرح ساری دنیا سے پوچھا جاتا ہے، میں نے ایک چیز کا جو ہے ایک انٹری کا حساب دیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی، الیکشن کمیشن میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی دیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. اس کی مہربانی ہے اوپر والے کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس طرح اس فلٹر میں سے یا اس معیار سے، اس پیمانے سے ان کو گزارے نا. یہ کیوں نہیں گزارا جاتا ہے؟ ان کو پچھلے 20-25 سال سے نہیں گزارا جا رہا اس معیار سے جس سے باقی سیاستدان جس معیار سے گزرتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اور شوکت خانم کے پیچھے یہ شیلٹر لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاحی ادارہ ہے، اور دیکھیں جی اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. فلاحی ادارہ تو ایک قوم کا، لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، قوم کا ادارہ ہے. وہ عمران خان کا ادارہ نہیں ہے. عمران خان کا ادارہ جو ہے اس نے اس میں شیلٹر لیا ہوا ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اس کو، اس چیز کو. یہ فارن فنڈنگ والا کیس جو ہے سیٹل ہونا چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں جو ہے 18 جو اکاؤنٹ اور نکل آئے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، وہ چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ پارٹی کے لیے جا کے فنڈ جمع کرتے رہے ہیں، شوکت خانم کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں. دس از ہز رسپانسبلٹی کہ وہ جواب دہ ہوں. میاں نواز شریف جواب دہ ہے، خواجہ سے جواب دہ ہے، الف جواب دہ ہے، بے جواب دہ ہے. یہ کیوں نہیں جواب دہ جو ہے؟ خواجہ آصف صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. جو باتیں انہوں نے کی، جیسا کہ ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ہوں، ٹی وی چینل پہ بیٹھیں، اپنی بات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.